آیا نمبر 11، الا الذین صبروا وعملوا الصالحات، مگر اس کے برعکس معاملہ کس کا ہوتا ہے؟ جیسی بھی حالت ہو، اچھا ہو برا ہو، نرمی ہو گرمی ہو، سختی ہو یا اچھائی ہو، اچھے حالات ہو، تو ان کا معاملہ ایسا ہے، الا الذین، الا مگر، الذین وہ جو صبروا صبر کرتے ہیں، جن لوگوں نے صبر کیا، اور وعملوا الصالحات اچھے عمل کیے، معاملہ مچا کر بیٹھ جاتے نہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، میں کئی آپ کو واقعات بیان کر چکی ہوں کہ ٹریجڈیز جن کے ساتھ ہوئے، نمازیں چھوڑ بیٹھے ہو کئی لوگ، نعوذ باللہ نمازیں چھوڑ بیٹھے۔ اللہ اللہ اللہ، ہم اتنی اللہ کی ایک یاد کرتی، ہم ہی ملے کیا، یہ ساری مصیبتیں نازل کرنے کے لیے ہم ہی ملے کیا، ایسے کئی واقعات ہے۔ میں ان کے حق میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ ان کو نیک ہدایت دے، نیک توفیق دے۔ اللہ اگر کوئی مصیبت لانا چاہے تو کبھی بھی لا سکتا ہے، ایک کے بعد ایک مصیبتیں، وہ آیا ویسا ہوا، ایک کے بعد ایک بولے تو پے در پہ نہیں ہو گئے کہ یہ سال ہوا نیکسٹ سال ہوا، ویسا نہیں ہوا۔ پہلے ایک ہسبینڈ کا انتقال ہوا، پھر اس کے بعد اولاد کا انتقال ہوا، ایسا ہوا، لیکن کچھ عرصے بعد ہوا، تو اس میں واویلا مچاتے ہیں کہ پے در پہ ایک کے بعد ایک ایسے غم۔ اللہ ان کو صبر بھی دے اور ان کو نیک ہدایت بھی دے۔ یہ میں اس لیے بولتی ہوں کہ ہمارے درمیان جو بھی ہے یا جن کے ریلیٹیوز بھی ہوتی ہیں، تو انہیں بھی ہم تلقین کرنا ہے، اللہ کا دیا ہوا اللہ جس حال میں رکھے، خوش رہنا، مطمئن رہنا، شکر گزار، ہمیشہ شکر گزار۔ کسے پتا وہ جو گئے، ہسبینڈ گیا سمجھو یا ان کی کوئی اولاد گئی، اگر وہ یہاں رہتے، دنیا میں رہتے، تو کس عذاب میں رہتے یا کس بیماری میں رہتے یا کس تکلیف میں رہتے، وہ دیکھ سکتے تھے کیا؟ اگر ان کو اللہ لے کر جنت دے دیا اور تمہارے صبر پر تمہارے بھی وہاں کے درجات بلند ہو گئے، تو یہ کیا اچھا سودا نہیں ہے؟ 2 دن ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بھی کوئی جوانی کے زیادہ دیر تک نہیں رہے، سب بھی آپ سیرت پڑھے تو 27 28 29، بہت بولے تو 30 کے اندر سب، اور نرینہ اولاد 2 سال 3 سال بچپن میں ہی گزر گئے، سب تین لڑکے بھی بچپن میں ہی گزر گئے۔ اس کے بعد جو لڑکیاں تھیں 4 لڑکیاں بھی، وہ بھی نہیں رہی آپ کی زندگی میں۔ ہمارا اگزامپل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، وہ دیکھ کر ہمیں پریشان نہیں ہونا ہے، صبر کرنا، کس حالت میں بھی ہو صبر کرنا، اللہ سے اچھی چیزیں مانگنا، لیکن اگر کوئی مصیبت آن پڑی، پریشانی کا عالم ہو گیا، کوئی یہ آ گئی پریشانی، تو کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا اللہ سے، ان اللہ مع الصابرین پڑھنا۔ اور ایک دعا کیا ہے؟ اگر انسان کو کانٹا بھی لگے اور یہ دعا پڑھ لے تو اس کا بھی اجر اللہ بہت دیتا ہے اور گناہ معاف ہو جاتی۔ کیا دعا ہے وہ؟ کوئی انتقال ہو گیا تو بھی وہی پڑھنا، کوئی انا للہ کانٹا بھی انا لگے، للہ جی انا للہ و انا الیہ انا الیہ راجعون۔ ہاں، اس کے آگے بھی ہے، پھر بولتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اللہم اجرنی فی مصیبتی خیرم منہا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ تو ایک آفاقی کیفیت ہے، یہ تو ایک یہ ہو گئی کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم آئے دنیا میں، ہمیں لوٹنا ہی ہے، اللہ ہی کی طرف جانا ہے، سب کو اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ وہ چلے گئے، اس کے بعد ہم بھی جانا ہے، کل ہمیں بھی جانا ہے، کوئی یہاں ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ایک دعا جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے، یہ جو مصیبت اب آن پڑی ہے، میرا پیارا کوئی چھن گیا یا کوئی اور مصیبت آن پڑی، کانٹا بھی لگ گیا، تو وہ بھی بولتا ہے اللہ، کانٹا بھی لگے تو یہ دعا پڑھو، اس سے کیا ہوگا؟ اللہ سے ہم کیا دعا مانگ رہی؟ اللہ یہ جو مصیبت آن پڑی ہے، اس کی تو اچھی بھلائی عطا فرما، وَاخْلُفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا، منہا بولے تو یہ جو تکلیف فی الحال جو مصیبت، یہ ہا ضمیر تکلیف کی طرف ہے، یہ جو مصیبت مجھ پر آن پڑی ہے، اس کے بدلے میں، اس کے عوض میں، خیرم منہا، اس بہت اچھی چیز عنایت فرما۔ یہ دعا ہے، یہ اس سے بہتر چیز عنایت فرماتا ہے اللہ۔ یہ واقعہ کون بیان کر رہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں، سلمہ رضی اللہ عنہ، ہاں ام سلمہ بولتے ہیں، ہاں میں ام سلمہ، سلمہ
हाँ, उनके शौहर बहुत अच्छे थे, बहुत जानिसार शौहर, बहुत माया मोहब्बत के, बहुत अच्छा इंसान, शरीफ इंसान। उनका इंतकाल हो गया तो उन्होंने ये दुआ पढ़ी, उनको मालूम था ये दुआ उन्होंने पढ़ ली, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि इससे बेहतर शौहर अल्लाह क्या देगा, इससे बेहतर क्या चीज मिलेगी। कभी सानो गुमान में भी, ख्वाब ख्याल में भी उन्होंने नहीं सोचा था। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिश्ता, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम भेजा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जोजियत में आ गई। ये बयान करती है, मैं उस वक्त जब ये दुआ पड़ी थी तो मेरे ख्वाब ख्याल में भी नहीं था कि ऐसा मेरे साथ इतनी भलाई, इतनी बड़ी भलाई, उम्मुल मोमिनीन में शुमार हो जाऊंगी भाई, मैंने कभी नहीं सोचा था। तो ये है कि हर चीज पर अल्लाह पर खिनात ही करना, भरोसा करना। अल्लाह की रहमतें जो भी है, छोटी है बड़ी है, उसी को बड़ा समझना, उसी का शुक्र अदा कर देना। छोटी भी है उसी का शुक्र अदा करना, अल्लाह खुश हो जाता है उसे और बहुत देता है। देने वाला है वो, उसके खजाने भरे पड़े ही। ये आजमाइश होती रहती है इंसान की, उसके पास कोई कमी नहीं है, देना नहीं बोल को नहीं है, अल्लाह आजमाता है। 8 चीजों की अल्लाह ने सूरह बकरा में हम पढ़ चुके हैं कि इससे आजमाइश होगी, जरूर आजमाऊंगा। लामे ताकीद यूज करके कहा है, जरूर ब जरूर इन सारी चीजों से मैं आजमाऊंगा। औलाद से, ये जो तुम्हारा कारोबार वगैरह रहता है उसकी मंदी से, मंदा पड़ जाता है कारोबार, नुकसान हो जाता है कभी। फिर ये फलों की कमी से, अनाज की कमी से, गल्ले की कमी से खाहस साली कभी हो जाती है। कभी घरों में हो जाती है, कभी इज्तिमाई तौर पर हो जाती है, कभी इंडिविजुअल जिंदगी में हो जाती है, कभी एकदम खाहस साली हो जाती है। तो हर हाल में मेरा बंदा शुक्र गुजार रहे, अल्लाह को ये पसंद है। इल्ला लजीना सबरू व अमीलु स्वालिहाती उलाइका लहुम मगफिरतुम व अजरुन कबीर। तो उन लोगों की बात 11 नंबर, आया नंबर 11 है। इल्ला लजीना, मगर वो लोग जो सबरू, सबर से काम लेते हैं, वो अमीलु स्वालिहात, अपना अमल, अच्छा निकमल। अमल किए जाते रहती हैं, बदस्तूर किए जाते रहती हैं, उसमें कमी नहीं करते। वाबिला मचा कर बैठ नहीं जाते हैं, क्या अल्लाह हमारे साथ ही ऐसा कर रहा है, नमाजें छोड़कर बैठ जाना क्या, या उसे शिकवा शिकायत करते बैठ जाना, ये नहीं करते। इसके बरअक्स जो अच्छे अमल करते रहती, अल्लाह पर भरोसा रखती, अल्लाह पर उन जो भी दिया उस पर सब्र करती, उलाइका लहुम मगफिरतुम व अज्रुन कबीर। इनके लिए क्या है, यही लोग हैं, उलाइका, ऐसे ही लोग हैं, लहुम उनके लिए, मगफिरत है, अल्लाह बख्श देता है। कोई तकलीफ हुई तो क्या होता है, कांटा भी लग गया क्या होता है, बहुत गुनाह मिटा देता है अल्लाह, बख्श देता है। छोटी छोटी तकलीफ में भी हमारे गुनाह बख्शे जाती हैं। आइंदा का ये जो जन्नत और दोजख का मामला, वहां बहुत से काम आ जाता है ना। ये छोटी तकलीफ कुछ देर की रहती है, उसके बाद तो नहीं रहती, उसमें कितने गुनाह मिट जाती, मगफिरत बख्शिश हो जाती है। वो अजरुन, सवाब, कैसा सवाब, कबीर, बड़ा सवाब। बड़ा सवाब, सवाब अल्लाह इनायत कर अतीत। देता है। कोई तकलीफ नहीं करे रहते, कोई बड़ा रोजा नहीं रखे, या कोई बड़े बड़े काम नहीं करे, लेकिन एक छोटी सी तकलीफ पर अल्लाह गुनाह बख्श देता है और बहुत सा अजर, बहुत सा सवाब अल्लाह दे देता है।